الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی اسٹوڈنٹس، میں امید کرتی ہوں اللہ کے فضل و کرم سے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ لیکچر کا آغاز کرنے سے پہلے دعا پڑھ لیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ آج ہم مطالعہ پاکستان کے لیکچر نمبر 19 کا آغاز کریں گے۔ جی بیٹا، چیپٹر نمبر 3 جو ہے آج ہم وہ شروع کریں گے، اور اس میں ہم برصغیر کے مسلمانوں کی سیاسی جدوجہد کا حال احوال دیکھیں گے۔ اور مسلمانوں کی جو سیاسی جدوجہد ہے بیٹا، اس کا آغاز تقسیم بنگال 1905 سے ہو گیا تھا، ٹھیک ہے۔ تقسیم بنگال سے لے کر اس میں ہم قانونی آزادی ہند 1947 تک کے تمام واقعات کا بغور جو ہے انشاءاللہ مطالعہ کریں گے۔ اس میں ہم شملہ وفد، مسلم لیگ کا قیام، منٹو مارلے اصلاحات اور تنسیق تقسیم بنگال، میثاق لکھنؤ، گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ، تحریک خلافت کیا تھی، اور تجاویز دہلی، نہرو رپورٹ، پھر اس کے جواب میں قائد اعظم کے 14 نکات، گول میز کانفرنس، قانون حکومت ہند، خطبہ الہ آباد، 1937 کے انتخابات اور کانگریسی راج، قیادت لاہور 1940، کرپس مشن 1942، ویول پلان، عام انتخابات، قرارداد دہلی، لارڈ ماؤنٹ بیٹن کا 3 جون 1947 کا منصوبہ، ریڈ کلف ایوارڈ، قانون آزادی ہند، اور پھر مسلمانوں کی منزل پاکستان، پھر اس کے بعد تحریک پاکستان میں قائد اعظم کا کردار۔ ان تمام عنوانات کو انشاءاللہ ہم اس چیپٹر میں بہت ہی اچھے انداز میں اس پوری ہسٹری کو سمجھیں گے، اور انشاءاللہ اپنے اسلاف کی قربانیوں سے بھی ہم بہت بخوبی آگاہ ہو جائیں گے۔ تو اس چیپٹر کو شروع کرتے ہیں، برصغیر کے مسلمانوں کی سیاسی جدوجہد۔ جی بیٹا، یہ تو آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کا قیام جو ہے وہ 20ویں صدی کا واقعہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو 19ویں صدی کے جب دوسرا نصف ہوا تو اس دور میں ہندوستان میں سیاسی بیداری لوگوں میں پیدا ہونا شروع ہو گئی۔ اس کے نتیجے میں سیاسی جدوجہد جو ہے مختلف انداز میں شروع ہونے لگی۔ تو اس دور میں ایک انگریز جو تھے ہیوم نے ایک انجمن بنانے کی، ایک جماعت بنانے کی ضرورت انہوں نے محسوس کی کہ جو عوام کے مسائل کو حکومت کے سامنے رکھے، عوام کو مسائل کو حل کر سکے۔ اور اس سلسلے میں انہوں نے 28 دسمبر 1885 کو انڈین نیشنل کانگریس کی بنیاد رکھی۔ اب اس کا سب سے بڑا مقصد جو ہے سلطنت برطانیہ اور برصغیر کے اتحاد کو استحکام کا نشانہ بنانا تھا، یعنی کہ اس کو استحکام بخشنا سب سے بڑا اس کا جو ہے اہم مقصد تھا۔ کانگریس متحدہ قومیت کی علم بردار تھی، یعنی کانگریس کا دعویٰ یہ تھا کہ وہ برصغیر میں بسنے والی تمام جماعتوں کی ایک نمائندہ جماعت ہے۔ لیکن جب کانگریس نے ہندوستان میں جمہوری ادارے قائم کرنے اور سرکاری ملازمتوں پر ٹھیک ہے تقرری کے امتحانات کے ذریعے بھرتی کرنے کے مطالبہ جب پیش کیے تو سر سید احمد خان نے مغربی نظام کا بخوبی مطالعہ کیا، اور اس کے بعد سر سید احمد خان بھی اس نتیجے پر پہنچ گئے کہ ہمیں جو ہے مل کر ہندوؤں کے ساتھ مل کر جو ہے اتحاد نہیں کرنا، اور نہ ہی ہمیں کانگریس میں شمولیت اختیار کرنی ہے، بلکہ سر سید نے اس دور میں مسلمانوں کو کانگریس سے الگ رہنے کا مشورہ دیا، اور کہا کہ تمام تر توجہ اپنی اسٹڈیز میں یا اپنی پڑھائی کی طرف مرکوز کر دیں۔ اس کے بعد تقسیم بنگال کیوں کر ہوئی؟ تقسیم بنگال 1905 کا واقعہ ہے۔ کیوں کی گئی؟ اس لیے کہ اتنا بڑا صوبہ تھا، اس کو سنبھالنا انگریزوں کے لیے بہت مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ تو انگریزوں نے انتظامی اصلاحات کی وجہ سے، آبادی بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے، اور رقبہ بھی بہت زیادہ تھا، اس لیے انگریز اس کو نہ سنبھال پاتے تھے۔ انگریزوں نے انتظامی اصلاحات کی وجہ سے اس کو 2 صوبوں میں 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، مشرقی اور مغربی بنگال۔ مسلمان اس تقسیم سے بیٹا بہت خوش تھے، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ چونکہ مشرقی حصے میں مسلمان زیادہ ہیں، اور وہ خوش ہو گئے کہ اب ہندو جو ہے ہمارا استحصال نہیں کریں گے، ہم آزادی سے اپنی معاشی اور معاشرتی لحاظ سے اپنے آپ کو اپ گریڈ کر سکیں گے، اور اپنے اسلام کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق ہم زندگی گزار سکیں گے۔ لیکن ہندوؤں کو یہ بات بالکل بھی پسند نہ آئی۔ ہندو نہیں چاہتے تھے کہ مسلمان آزادانہ زندگی گزار سکیں۔ ہندوؤں نے جو کیا کہ ہندوؤں نے یوم سیاہ منانا شروع کر دیا، عدم تعاون کی تحریک شروع کر دی، انگریزی مال کا بائیکاٹ شروع کر دیا، اور ہر لحاظ سے مسلمانوں کو نقصان پہنچانا اور ظلم و تشدد کرنا، یہ تمام چیزیں ہندوؤں نے شروع کر دی۔ اور ہندوؤں کی ہر ممکن کوشش یہ تھی کہ تقسیم بنگال کو منسوخ کر دیا جائے۔ تو انگریزوں نے جب ہندوؤں کا یہ رویہ دیکھا تو 1911 میں انہوں نے تقسیم بنگال کو جو ہے وہ منسوخ کر دیا، اور اس تقسیم سے مسلمان جہاں خوش تھے، اس کے بعد جب اس تقسیم کو ختم کیا گیا تو مسلمان بہت مایوسی کا شکار بھی ہو گئے۔ اس سے آگے ہے شملہ وفد 1906۔ 1905 میں جب
تقسیم بنگال جو ہے وہ منسوخ کر دی گئی. تو اس کے بعد انگلستان میں لبرل پارٹی جو ہے برسر اقتدار آئی، جس سے توقع یہ پیدا ہوگی کہ وہ ہندوستان میں اصلاحات نافذ کرے گی. وزیر ہند نے ہندوستان میں مزید اصلاحات نافذ کرنے کا اعلان کیا. چنانچہ ان سے فائدہ اٹھانے کے لیے نواب محسن ملک نے برصغیر سے 35 ارکان پر مشتمل مسلمان رہنماؤں کا ایک وفد اکٹھا کیا، اور 1 اکتوبر 1906 کو سر آغا خان کی قیادت میں یہ وفد جو ہے وائسرائے لارڈ منٹو سے شملہ میں ملا، اور مسلمانوں کے کئی مطالبات انہوں نے اس سامنے پیش کر دیے، جس میں جداگانہ انتخاب کا مطالبہ سب سے اہم مطالبہ تھا. پھر مسلم لیگ کا قیام کس طرح سے ہوا؟ مسلم لیگ کا قیام 1906 کا واقعہ ہے. 1906 میں محمدن ایجوکیشن کانفرنس کا سالانہ اجلاس جب لاہور میں منعقد ہوا، مطلب اس کے اجلاس میں بیٹا مختلف علاقے شہروں میں منعقد ہوا کرتے تھے، لیکن 1906 میں اس کا جو اجلاس ہے نواب وقار الملک کی صدارت میں ڈھاکہ میں ہوا. اس میں مسلمانوں نے ایک سیاسی جماعت آل انڈیا مسلم لیگ قائم کرنے کا فیصلہ کیا. چنانچہ 30 دسمبر 1906 کو آل انڈیا مسلم لیگ کا قیام عمل میں لایا گیا. سر آغا خان اس کے سب سے پہلے صدر تھے. اس کا مرکزی دفتر علی گڑھ میں بنا دیا گیا. آخری مسلم لیگ کو قائم کرنے کا مقصد کیا تھا؟ بیٹا اس کو قائم کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہندوستان کے مسلمانوں میں برطانوی حکومت کے لیے وفاداری کا جذبہ پیدا کرنا، مسلمانوں کے حقوق و مفادات کی حفاظت کرنا، مسلمانوں اور ہندوستان کی دیگر اقوام کے درمیان مفاہمت کا جذبہ پیدا کرنا اس کا مقصد تھا. مسلم لیگ کے قیام کے اسباب تھے اردو ہندی تنازع، انتہا پسند ہندو تحریکیں، برطانیہ میں لبرل پارٹی کی کامیابی. نمبر 4 ذبیحہ یعنی گاؤں کا مسئلہ، تقسیم بنگال پر ہندوؤں کا رد عمل، شملہ وفد کی کامیابی، کانگریس پر متعصب ہندوؤں کا قبضہ، اور جدید ہندو لٹریچر. یہ وہ اسباب تھے جو کہ مسلم لیگ کے قیام کا سبب بنے. جی بیٹا آج کے لیکچر میں تھوڑا سا ہم نے اس چیپٹر کا تعارف دیکھا، ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کس طرح سے مسلمانوں نے 19ویں صدی میں اپنی جدوجہد آزادی کا آغاز کر دیا. تقسیم بنگال 1905، شملہ وفد تھوڑا سا اس کا ہم نے تذکرہ کیا، اور مسلم لیگ کے قیام کے ہم نے جو ہے مقاصد دیکھ لیے. اسباب کو انشاءاللہ اگلے لیکچر میں دیکھیں گے، ٹھیک ہے. ملتے ہیں اگلے لیکچر میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.